أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ سورہ الجاثیہ آیت 24۔ گزشتہ دو خطبوں سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ اگر نفس کے اندھیروں کو نفس سے دور نہ کیا جائے تو روشنی وہاں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس میں ایک بظاہر تضاد بھی ہے۔ روشنی تو ہے جو اندھیروں کو دھکیل کے باہر کرتی ہے، مگر قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ ایسا ہے کہ نفس کے اندھیرے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب روشنی کے رستے بند کر دیے جائیں، اور روشنی کی جو راہیں اللہ نے بنائی ہیں ان سے اگر داخل بھی ہو تو وہ ادراک کی قوت جو آخری صورت میں ہر آنے والے پیغام کو سمجھتی ہے اور اس کا تجزیہ کرتی ہے اور اس سے ایک آخری شکل نکالتی ہے، وہ اس لائق نہ ہو کہ اس پیغام کو سمجھ سکے۔ بس کوئی تضاد نہیں ہے اس بات میں۔ روشنی میں طاقت تو ہے کہ وہ اندھیروں کا ازالہ کرے، مگر وہ پردے جو روشنی کی راہ میں حائل کر دیے جائیں، پھر جو اندھیرے پیدا ہوتے ہیں ان کے وجود میں روشنی کا کوئی قصور نہیں۔ بس یہ جو مثال فرما دی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ شخص جو اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے اور باوجود علم کے گمراہ ہو، یعنی روشنی ہو تو صحیح مگر ایسی روشنی نہ ہو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ فرمایا ختم علی سمعہ، اس کے کانوں پر بھی مہر کر دے، یعنی قوت شنوائی پر، وقلبہ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگا دے، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے اوپر ایک پردہ تان دے۔ یہ اگر صورت پیدا ہو تو روشنی، خواہ وہ سمعی روشنی ہو یا بصری روشنی ہو، وہ پردوں سے ٹکرا کر ناکام واپس لوٹ جائے گی اور اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل نہیں کر سکے گی۔ اور یہ جو صورت حال ہے یہ ایک انسان کی اندرونی بیماری سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بیماری باہر سے نہیں آتی، کیونکہ خدا نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار یہی فرمایا، اسی طرف توجہ دلائی کہ میں ہی تمہارا ایک معبود ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس وہ شخص جو جان بوجھ کر سنتے ہوئے بھی نہ سنے، دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھے،
اور خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنا لے، اس پر اگر یہ پردے اترتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا اختیار ہے۔ اگر خدا کو معبود بنائے گا تو روشنی بغیر تردد کے، بغیر روک کے سارے وجود کو روشن کر دے گی، اور اگر نہیں بنائے گا، اپنے نفس کو معبود بنائے گا، تو یہ پردے حائل رہیں گے۔ یہ پردے کیا ہیں؟ یہ دراصل نفس کی غلط فہمی کے پردے ہیں، اور اس غلط فہمی کو سمجھے بغیر آپ ان پردوں کو اتار نہیں سکتے، یا آخری تجزیہ کو اگر پیش نظر رکھیں تو جب تک اپنے نفس کو خدا کے تقاضوں پر ترجیح دیتے رہیں گے، یہ پردے آپ کی آنکھوں، آپ کے کانوں، آپ کے دل پر سے اتر نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ چنانچہ فرشتوں کی مثال اور شیطان کی مثال نے یہی بات ہم پر کھولی۔ فرشتوں پر کوئی انا کا پردہ نہیں تھا، اور شیطان پر انا کا پردہ تھا۔ شیطان نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھا اور اپنے نفس کو ہوا بنایا، اور فرشتوں کا اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنی ہوا کو خدا بنایا ہوا تھا۔ فرشتوں اور شیطان میں یہی فرق ہے۔ فرشتوں نے خدا کو خدا بنایا تھا، اس لیے جب خدا نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس کے سامنے جھک گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور معبود خدا تھا۔ بس خدا کے حکم کے تابع اگر کسی کی اطاعت کی جائے تو وہ انسان کی اطاعت نہیں ہے، وہ اس وجود کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کس کے سامنے کسی کو جھکا دے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہمیشہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے جس کو وہ خدا سمجھتا ہے۔ اور اس آیت کی تفصیل اور اس کی ساری رویداد آدم کی تخلیق اور فرشتوں اور شیطانوں کے اس حکم پر رد عمل میں ہمارے سامنے ہے جو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا۔ حکم ہوا سجدہ کر دو، فرشتوں نے کہا حاضر ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، ہمارے مقابل پر اس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن تھا ضرور خیال، اگر خیال بھی نہ ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ کیا تو اس کو بنائے گا زمین میں، اپنا خلیفہ اس کو بنائے گا جس سے فساد برپا ہوں گے، جس سے خون خرابہ ہوگا، زمین خون سے رنگی جائے گی۔ اس لیے یہ غلط بات ہے کہ انہوں نے لا علمی میں خدا کے حکم کی اطاعت کے سامنے سر جھکایا ہے۔ علم تھا، اور ایسی بات کا علم تھا کہ جو واقعتاً ہو کے رہنے والی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آدم کے وجود کے نتیجے میں جب اس کو اختیار ملے گا نیک و بد میں فیصلہ کرنے کا، چاہے گا نیکی اختیار کرے چاہے تو بدی اختیار کرے، تو اپنی سرشت کے اعتبار سے یہ ایسا ہے کہ خود سری بھی کرے گا، مخالفتیں بھی ہوں گی آپس میں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہوں گے، حسد کار فرما ہوگا، جو بھی وجود باتیں ہوں، اس وجود نے تو ضرور دنگے فساد کرنے ہیں، اور خون خوب بہائے گا، فساد برپا کرے گا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ مگر جانتا تھے، فرشتے جانتے تھے کہ ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے خدا جس کے سامنے کہے ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز۔ تو کوئی بے وقوفی کا فیصلہ نہیں تھا لا علمی کے نتیجے میں، لا علمی تھی تو عرفان کی کمی کی وجہ سے، جو عرفان خدا نے ان کو عطا نہیں فرمایا، اس کے فقدان کی وجہ سے ان کے دل میں یہ وسوسے پیدا ہوئے، مگر ان وسوسوں کے باوجود اطاعت کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نفس کے اندھیرے وسوسوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور وساوس ہی ہیں جو یقین کو شک میں بدل دیتے ہیں۔ بس وہ شخص جو اپنے وسوسوں کا شکار نہ ہو اور اس آخری حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ جسے خدا نے معمور بنایا ہے اس کے سامنے میں سر جھکاؤں گا، جسے خدا نے ایک امارت بخشی ہے، ایک حکم بخشا ہے، میں نے تو خدا کی عبادت کرنی ہے، اس بندے کی تو کوئی حیثیت نہیں، اگر میں نے خدا سے روگردانی کی تو میں کہیں کبھی نہیں رہوں گا۔ اور جتنا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے سے چھوٹا دیکھے
اور پھر بھی سر جھکائے اتنی ہی بڑی اس کی عظمت ہے. وہاں جھکنا عظمت کی دلیل ہے, وہاں سر اٹھانا ذلت کا نشان ہے. اب دیکھو فرشتوں کو کیسا مرتبہ اور مقام حاصل ہوا. انہوں نے آدم کو ایک معمولی حقیر چیز دیکھتے ہوئے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا فیصلہ کیا, کیونکہ خدا کا حکم تھا. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر الزام سے پاک رکھا. لیکن شیطان نے کیا کہا, انا خیر منہ. تو پہلا پردہ جو انسان کو اندھیروں میں مبتلا کرتا ہے وہ انانیت کا پردہ ہے. اور یہی اس آیت کی تفسیر ہے, من اتخذ الہہ ہواہ, وہ جو اپنے خواہشات کو, اپنے نفس کو, اپنے طبی میلانات کو اپنا معبود بنا بیٹھے, وہ مجسم شیطان ہے. اور اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی اندھی ہوں گی, اس کے کان سنتے ہوئے بھی بہرے ہوں گے, اس کا دل ان پیغامات کو آخری صورت میں ترتیب نہیں دے سکتا جس ترتیب کے ساتھ انسان کو خیالات سمجھ آتے ہیں اور حقائق کی پہچان ہوتی ہے. جس ترتیب کے ساتھ ایک پاک دل اپنی شنید کو اور اپنی بصر کے پیغامات کو مرتب کرتا ہے اور نتائج نکالتا ہے. بس واقعات تو وہی رہتے ہیں جو ہیں, اب ان کو کیسے سمجھنا ہے, ان کے کیا نتائج نکالنے ہیں, ان باتوں میں فرق ہے. اب دونوں باتیں درست تھیں جو خدا کے حکم کے بعد فرشتوں کے ساتھ, فرشتوں کی طرف سے بطور عذر پیش ہوئیں اور شیطان کی طرف سے بطور عذر پیش ہوئیں. اب یہ بھی ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے کہ ایک کو روشنی کیوں قرار دیا اور دوسری کو اندھیرا کیوں قرار دیا. ایک روشنی کی راہ میں پردہ نہ بنی اور دوسرا عذر جو فی الواقعہ درست تھا روشنی کے سامنے پردہ بن گئی. ان دونوں کا اگر آپ تجزیہ کریں اور تفریق کریں تو پھر اس حکمت کی سمجھ آ جاتی ہے. پھر اسے اپنے روزمرہ کے حالات پر آپ جسماں کریں تو آپ کے لیے اپنے لیے روزانہ صحیح فیصلے کرنا ممکن ہو جاتا ہے. فرشتوں نے جو کہا تھا کہ فساد کرے گا زمین میں اور خون خرابہ ہوگا, یہ ضرور کہا, لیکن ہوا بھی ایسا ہی. جب سے نبوت دنیا میں ظاہر ہوئی ہے, نبوت کے انکار کے نتیجے میں فساد برپا ہوئے ہیں, اور فساد برپا کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ نبوت کے دشمنوں کے سر پر رہی. تو فرشتوں نے بات ٹھیک کی مگر نتیجہ صحیح اخذ نہیں کر سکے, کیونکہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو خدا تعالیٰ نے ابھی ان پر ظاہر نہیں فرمائی تھی. اس لیے ان کے اندھیرے لا علمی کے اندھیرے تھے, انا کے اندھیرے نہیں تھے. اور لا علمی کے اندھیرے جب علم آتا ہے تو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مضمون سکھایا, سمجھایا ان کو کہ دیکھو اصل بات یہ ہے, تو انہوں نے کہا پاک ہے تو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, تو ہمیں پہلے بتا دیتا تو ہم یہ بات ہی نہ کرتے. اب تو نے فرمایا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, یہی مضمون ہونا چاہیے. اور شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب بہتر ہونے کا نتیجہ نکالنے کا اس کا کیا حق تھا, جبکہ حکم دے رہا تھا جو اس سے بہتر تھا. جانتا ہے کہ حکم دینے والا مجھ سے بہتر ہے, اور اس بات کو بھلا کر اپنے نفس کی خاطر دلیل کو نیچے سے شروع کر کے نیچے ہی ختم کر دیتا ہے. کہتے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اس میں کون سا جھوٹ ہے, آگ ہی سے پیدا کیا گیا ہے. اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, یہ بھی بالکل سچ ہے. اور اس کے باوجود خدا ناراض ہو جاتا ہے. ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ اصلیت کو اصل مقام پر نہیں رکھا گیا, بلکہ ایک ایسی ضمنی بحث میں مبتلا ہو گیا جس ضمنی بحث کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں تھا. خدا بہتر ہے کہ نہیں, یہ بحث تھی. صاحب امر کون ہے؟ اگر انسان صاحب امر ہوتا اور خدا یہ کہتا یہ صاحب امر ہے,
تو پھر دلیل اس کے خلاف قائم کی جا سکتی تھی، یہ تو کمزور ہے، نالائق ہے، یہ مجھ پر کیسے حکومت کرے گا۔ لیکن اگر خدا صاحب امر ہے تو پھر یہ بحث ہی بیکار و بے معنی ہے۔ اس کی مثال مذہبی تاریخ میں طالوت اور جالوت کی مثال ہے۔ جب قوم کے مطالبے پر اس وقت کے نبی نے طالوت کو نمائندہ بنایا اور ان پر بادشاہ مقرر کیا تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ نہ اس کے پاس دولت نہ علم ہم سے زیادہ، اور ان دونوں باتوں میں اس کے کیا اعتراض ہیں دو، بہرحال جو اس وقت میرے ذہن سے فوری طور پر دماغ منتقل ہو تو بعض دفعہ وہ مضمون پوری وضاحت سے سامنے نہیں رہتا۔ اعتراض وہ اٹھایا جو اس سے ملتا جلتا تھا کہ ہم بہتر ہیں اور طالوت ہمارے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو وہ مرتبہ حاصل نہیں، اس کو وہ عزت حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہے۔ تو مرتبہ اور عزت کا جو اعتراض ہے وہی ہے جو شیطان نے اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو علم اور جسم میں ہم نے تم پر فضیلت بخشی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم اس کو امارت بخش رہے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں۔ بس اس پہلو سے مطالب کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اگر سوال اٹھتے ہیں، اگر انانیت کی وجہ سے نہیں اٹھتے تو وہ گناہ نہیں ہے، اگر انانیت کی وجہ سے اٹھتے ہیں تو وہ گناہ بن جاتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آزمائش کا موقع آتا ہے۔ بس اس موقع پر خدا تعالیٰ نے ساری قوم کو مردود نہیں قرار دیا، جیسا کہ شیطان کو کہا تھا تو اب مردود ہو گیا ہے، تیری دلی بھی جھوٹی اور گندی ہے، تو نے میرے خلاف بغاوت کی ہے اور بہانہ بنا رہے ہو کہ میں نے آدم کے خلاف بغاوت کی ہے، اسی اپنے سے گھٹیا دیکھا اس لیے میں نے بغاوت کی۔ خدا فرماتا جھوٹ ہے، میرے خلاف بغاوت کی کیونکہ میں نے اسے مقرر کیا تھا۔ اس کے ساتھ اس واقعہ کا موازنہ کریں، خدا نے وہاں فیصلہ نہیں دیا، خدا نے کہا نہیں یہی بہتر ہے جو میں نے بنایا ہے، لیکن بعد میں آزمائش ہوئی، اور آزمائش اس طرح ہوئی کہ ایک دریا کو پار کرنے کے بعد مقابلہ ہونا تھا، اور جو دشمن سے جو بہت بڑا اور طاقتور تھا اس سے اس قوم کی لڑائی ایک ایسی سرزمین میں تھی جو دریا پار تھی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کو پیاس بہت لگی ہوئی تھی۔ اس پر خدا تعالیٰ کے حکم سے طالوت نے ان کو کہا کہ ایک دو گھونٹ یا ایک دو اوک، یعنی چلو میں جتنا بھی پانی آتا ہے وہ پی لو تو اور بات ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان کو یہ بھی حکمت سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہماری عقلیں مانتی نہیں۔ اکثر ان میں سے وہ تھے جنہوں نے پی لیا، اور جو تھوڑے تھے وہ بچ گئے اس بات سے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والے وہ بھی تھے جو اس امتحان میں پورا اترے، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا مگر فیصلہ خدا کا مانا، اور وہ بھی تھے جو پہلے بھی اپنی عقل کو برتری دے رہے تھے، فضیلت دے رہے تھے، بعد میں جب موقع پیش آیا تو اس امتحان میں اسی لیے ناکام رہے کہ اپنی عقلی فیصلے پر قائم رہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اس پانی میں کوئی زہر تھا یا کوئی تاثیر تھی، ہو سکتا ہے گندا پانی ہو جس کے نتیجے میں اسہال بھی لگ جاتے ہیں، پیچش بھی ہو جاتی ہے، کئی قسم کے مخفی معاملات ہیں جن کا خدا کو علم ہے بندوں کو نہیں، کئی ایسی بیماریاں لگ جاتی جسے ہمت جواب دے جائے۔ تو وہ جو بڑے لڑاکے بن کے نکلے تھے وہ کہتے تھے طالوت سے ہم زیادہ قابل ہیں، ان سب نے یہ عذر رکھ کر لڑنے سے جواب دے دیا کہ دشمن بہت بڑا اور طاقتور ہے اور ہم تھوڑے ہیں، اور جو تھوڑے تھے جو خدا والے تھے وہ اور بھی تھوڑے رہ گئے۔ اگر وہ سارے بھی لڑتے تب بھی تھوڑے تھے، مگر جو لڑے وہ اور بھی تھوڑے رہ گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، جس کا حکم ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ طاقتور ہے۔ دیکھو کئی بار ایسا ہوا کہ تھوڑی سی معمولی جماعت نے ایک بڑی اور طاقتور جماعت کو شکست دے دی،
اور یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب امر الہی کو فوقیت دو اور اپنے نفس کو اس کے نیچے کر دو، اس کے بغیر نہیں۔ مذہبی قوموں میں بھی غلبے کی جان اس وقت تک رہتی ہے جب وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور چمٹے رہتے ہیں۔ جہاں اس سے سرکنے لگتے ہیں وہیں ان کی موت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات میں نے بعض ایسے لوگوں پر جو پرانے خدمت کرنے والے بھی تھے اس وجہ سے سختی کی کہ انہوں نے امیر کے ایک حکم کو ٹالا اور اس کے مقابل پر ایک اڈا بنایا اور یہ بحث شروع کی کہ ہم زیادہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کو خطبوں میں بھی مجھے خوب کھولنا پڑا ان کے معاملے کو اور بتانا پڑا کہ بہت ہی ناقابل برداشت حرکت ہے، کسی قیمت پر بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ امیر مقرر ہو اور اس کی اطاعت سے تم بہانے بنا کر باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ بحث بے تعلق ہے کہ اس کی بات درست ہے کہ تمہاری بات درست ہے۔ اگر تمہیں اختلاف ہے تو ہر وقت اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہو۔ آپس میں باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپس میں مشوروں کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر خلیفہ وقت کا بنایا ہوا امیر ہے تو لازم ہے کہ اس امیر کے متعلق اگر کسی حکم سے اختلاف ہو تو بالا افسروں یا خلیفہ وقت کو مطلع کرو، اور جب تک اوپر سے فیصلہ نہ آ جائے اس کی اطاعت کرو۔ یہ وہی پہلا سبق ہے جسے گزرے ہوئے 6000 سال گزر گئے ہیں۔ اس 6000 سال میں حضرت داؤد کے زمانہ بھی گزر گیا، نبیوں کے بعد نبی آئے، مگر انسان ایسا جاہل ہے، بعض انسان ایسے جاہل ہیں کہ ہمیشہ اسی مقام پر ٹھوکر کھاتے ہیں جہاں سب سے پہلے شیطان نے کھائی تھی۔ یہ وہ اندھیرا ہے جو دیکھنے بوجھنے کے باوجود اور اعلیٰ علم ہے، اور علم ہی کا اندھیرا ہے۔ ہمیشہ یہ سرکش لوگ کہتے ہیں ہمیں زیادہ علم ہے۔ امیر تو بیوقوف آدمی، اس کی تو تعلیم ہی کوئی نہیں۔ ہم لوگ صاحب علم لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم دانشور ہیں۔ یہ پاگل جیسا آدمی آپ نے بنا دیا امیر ہمارے کے اوپر، اس کو کیا پتا کہ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمارے پیچھے لگے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ اور وہی دلیل ہے جو شیطان نے دی تھی اور رد کر دی گئی، اور کبھی بھی ان کا کچھ نہ بنا۔ ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کبھی کامیابی ہوئی نہ آخرت میں کبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرز عمل کو برداشت کر لیا جائے جماعت میں تو ساری جماعت ظلمات کا شکار ہو جائے گی، اندھیروں میں مبتلا ہو جائے گی۔ جماعت کی طاقت کا راز اس اطاعت میں ہے جو فرشتوں نے دکھائی تھی۔ جانتے تھے کہ وہ وجود آنے والا ہے جس کے نتیجے میں خوب خون خرابہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں فسادات سے زمین بھر جائے گی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں بھرے گی۔ یہ معاملہ بعد میں ان پر کھلا جب شیطان نے بغاوت کی اور خدا کو یہ چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے جاؤں گا اور اس طرح ان پر حملہ آور ہوں گا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اور تو دیکھے گا کہ سارے یہ لوگ بکھر گئے اور تجھے چھوڑ کر میرے پیچھے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات بھی جہلانہ ہے تیری۔ اس پہلی بات جہلانہ تھی، جو میرا بندہ ہے اس پر تجھے کوئی اثر نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے یہ خیال کہ انسان پیدا ہونے کے بعد خدا کا بندہ بن جاتا ہے، یہ خیال ہی غلط ہے۔ کثرت سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بندے وہی ہیں جو کم من فئۃ قلیلۃ کے ہیں، جن کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ غلبت فئۃ کثیرہ۔ وہ تھوڑے ہونے کے باوجود ضرور غالب آئیں گے، ان میں غلبے کی طاقتیں بخشی گئی ہیں، اور یہ امر الہی سے پیدا ہوتی ہے بات، اس سے بغیر نہیں۔ تو سب سے بڑا اندھیرا نفس کا یہ اندھیرا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ اگر خدا کے منشا سے ٹکراتا بھی ہو اور نظام جماعت سے مختلف فیصلہ بھی ہو تب بھی میں ٹھیک ہوں اور نظام جماعت غلط۔ اس اندھیرے نے ہمیشہ لوگوں کو ہلاک کیا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ ٹولے جو بڑے بڑے سر اٹھانے والے تھے، جتھے بنانے والے، سازشیں کرنے والے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ جسے دودھ سے مکھی کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے،
خدا تعالیٰ نے ان کی بڑائیوں سمیت، ان کی انا سمیت، ان کے بڑے بڑے دعوی سمیت ان کے ٹولوں کو جماعت کو صاف ستھرا کر کے نتھار لیا، اور اب ان کا حال دیکھو کہاں پہنچے ہیں۔ کوئی ہے جو جماعت کے مقابل پر فتنے کے سر اٹھانے کے بعد اس سر کو اپنے وجود پر قائم رکھ سکا ہو؟ اس کی سرداریاں ختم ہو گئیں۔ وہ سب سرداریاں جماعت کی برکت تھی، جماعت ہی کی وجہ سے عطا ہوئی تھی۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں لگا کہ ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے۔ یہ جماعت کی برکت ہے جو ہمیں کچھ لوگ عزت سے خطاب کرتے ہیں، اور ان عزتوں کو جماعت کے بعد ہم زندہ نہیں رکھ سکیں گے اور نہ کبھی رکھ سکے۔ تو عزتوں کا معاملہ ہے تو قل ان العزت للہ جمیعا، عزت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، انانیت سے کوئی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو نفس کو ہوا بنانے کی ایک وجہ اور اول اور غالب وجہ انانیت ہے یا اپنے نفس کی عزت، اور اسی کی ایک شکل تکبر ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ تکبر بھی اور یہ انانیت بھی دراصل ہمیشہ احساس کمتری سے پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ نظر یہ آتے ہیں کہ یہ احساس برتری ہے۔ وہ شخص جو جانتا ہے کہ اصل مالک خدا ہے، اگر اس کے دل میں یہ ایک خلش سی ہے کہ میرا پھر کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ خدا کی اطاعت میں بھی مخلص نہیں ہے، وہ آزادی چاہتا ہے۔ اس وجہ سے جب بہانہ ملتا ہے تو خدا کو تو رد نہیں کر سکتا، مگر اس کے بنائے ہوئے کو رد کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کے نفس میں جو کمتری کا احساس تھا کہ اچھا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بات وہی ہے جیسے جنگ احد میں ظاہر ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے ان پر عمل ہوا، اور اس کے بعد منافقین نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ گویا کہ سارے فیصلے انہی کے ہاتھ میں، ہمارے پاس کیا رہا، ہمارے پاس امر میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں ہے وہی شیطان پرانا، امر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں امر ہونا چاہیے، اور وہی قلت اور کثرت والی بات بھی پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ پہلے ہی وہ صحابہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یا وہ جمعیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تعداد میں تھوڑی تھی، دشمن اس سے بہت زیادہ تعداد میں بڑا اور طاقت میں بھی زیادہ تھا، لیکن یہ منافقوں کا ٹولہ یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اگر ہماری بات مانی نہیں جانی، ہمارے مشورے پر عمل ہی نہیں ہونا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے ساتھ رہنے کی، ہماری آپ کی جدائی۔ اور وہ لوگ چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور دیکھیں کس شان سے دوبارہ خدا کا یہ کلام ظاہر ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ تھوڑی تعداد نے بڑی چھکے چھڑا دیے، اور پھر جب خدا کے فرمان کی اطاعت میں کمزوری واقع ہوئی تو بھاگے ہوئے دوبارہ واپس آئے اور پھر غالب آنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی، انہیں بخش دیا، اور پھر تھوڑوں کو بڑوں پر غلبہ عطا کر دیا۔ اس زیرو بم نے ثابت کر دیا کہ خدا کا کلام ہی سچا کلام ہے، اور اس میں کسی اتفاق کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح ایک نشے میں مبتلا کر دیا گیا تھا، جیسے بعض دفعہ بعض لوگ جھوٹے دعوی کے ذریعے بھی ایک قربانی کا نشہ پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ حسن بن سلام کا واقعہ ہے، وہ حسن بن سبا کا، اس نے بھی ایک مذہبی دیوانوں کی جماعت تیار کی تھی۔ اس نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ اس مذہبی دیوانگی کے برتے بڑی بڑی حکومتوں پہ غالب آ جائے۔ اسیسنز تیار کیے، ان کو دھوکے دینے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے گئے، اور کہاں گیا وہ؟ اس کی جماعت، اس کا جو اس نے حکومت قائم کی تھی، تھوڑی عرصے میں دیکھتے دیکھتے اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ عبرت کے لیے وہ تاریخ کی کتابوں میں تو ملتا ہے، مگر حقیقت کے طور پر
اس کی بنائی ہوئی جماعت کی کوئی حیثیت، کوئی وجود کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بس بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرضی طور پر کسی کو ایک کہانی میں مبتلا کر دیا جائے، خواہ وہ سچی نہ بھی ہو۔ بعض وقت کہانی کی دھن ہے جو انسان کے جسم و دماغ، اس کے قوا پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ فرضی باتوں کے نتیجے میں بھی انسان بڑی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر فرضی باتوں میں ہر عدلتے بدلتے حالات کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ اونچ نیچ جو زمانے کے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان فرضی باتوں میں غلبے کی طاقت ہر حال میں نہیں رہتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تاریخ سے تصادم کے نتیجے میں یہ فرضی باتیں ہمیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں اور کبھی کچھ نہیں رہتا ان کا۔ بس فرضی باتوں نے فرضی جنون تو پیدا کیے ہیں، مگر وقتی عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے تماشا دکھایا اور چلے گئے، لیکن ایک دائمی تبدیلی پیدا کر دیں اور دائمی غلبہ پیدا کر دیں، یہ ناممکن ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر اس احتمال کو دور کر کے دکھا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ کسی انسانی تدبیر کے نتیجے میں ہے۔ جنگ احد کا واقعہ اب جیسا کہ میں نے بتایا ہے، تھوڑے تھے اور بہت بڑی اور غالب جماعت جس میں بڑے بڑے چوٹی کے سپہ سالار تھے، ان کی آنن فانن چھکے چھڑا دیے۔ جب پہاڑی پر نگران جو حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ایک وفد یا کہنا چاہیے ایک جماعت کام کر رہی تھی، غالباً 30-40 یا اس کے لگ بھگ ہوں گے، جتنی بھی تعداد تھی اس تو میرے ذہن میں نہیں، یا 30-40 تھے یا 90 کے لگ بھگ تھے، جتنی بھی وہ جماعت تھی انہوں نے اس درے کی حفاظت کا کام نہایت بہادری سے سر انجام دیا، اور بڑے زبردست تیر انداز تھے، اور دشمن جانتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے اس درے سے ہم گزر کر مسلمانوں کے عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ فتح نصیب ہو گئی اور وہ امر سے نکل گئے اور نیچے اتر آئے، تو پھر دشمن نے دیکھا کہ وہ خلا پیدا ہوا ہے اور وہ اس طرف سے حملہ آور ہوئے اور ایک دفعہ اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ صاف ثابت ہوا کہ امر کے نتیجے میں دراصل غلبہ تھا، لیکن جب خدا نے فیصلہ کیا کہ پھر اس شکست کو فتح میں بدلا جائے تو ایک حیرت انگیز چیز ہے، انتہائی زخم خوردہ، انتہائی تھکاوٹ سے چور، بے سر و سامان، ایسے جن کے کثرت سے شہداء تھے جن کو سنبھالنا مشکل ہوا تھا، کثرت سے زخمی تھے، ان کو خدا نے فرمایا کہ تم عزم کرو اور ان کا پیچھا کرو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی زخمیوں کو لے کر اس غالب جماعت کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ قسمت سے جان بچی ہو اتفاق سے، اور پھر انسان اس خطرے کے منہ میں خود چھلانگ مارنے کے لیے لپکے اور پیروی کرے اور آوازیں دے کہ آؤ ہمیں ختم کرو، ہم ابھی باقی ہیں۔ اور حیرت انگیز روب ہے جو ان کے دلوں پر چھا گیا، وہ واپس نہیں لوٹ سکے، حملہ نہیں کر سکے۔ جانتے تھے کہ یہی وہ ہیں جن کو کل ہم نے مار مار کر ان کی ساری طاقت کو پر خچے اڑا دیے تھے۔ اب وہی زخمی، مارے ہوئے، کوٹے ہوئے، جن میں کوئی نیا آدمی شامل نہیں، کچھ بھی کمک نہیں ہے، تعداد میں کم ہوئے پہلے سے اور طاقت میں کم، یعنی زخموں سے چور، وہ پیچھا کر رہے ہیں اور بیٹھتے ہیں، وہ ایک جگہ غور کرتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں کہ کیوں نہ اب ان پر حملہ کرنے کو ختم کر دیا جائے، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ یہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میرے ہی امر کا کام ہے کہ وہ تمہیں طاقت بخشے، میرا ہی امر ہے جو تمہاری پشت پناہی کرتا ہے، میرا ہی امر ہے جو تمہیں دشمن کے غلبے سے بچاتا ہے اور تمہاری اقلیت کو بڑی بڑی طاقتوں پر غالب کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہمہ ہے جو آج تک مستشرقین حل نہیں کر سکے، سر ٹکراتے ہیں۔ ان کی وہ عبارتیں وہاں پڑھیں، شروع میں تو بڑے فخر کی باتیں ہیں کہ اس طرح پھر
काफिरों ने मार मार के उड़ा दिया मुसलमानों को। ये हाल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल हुआ, फलां का ये हाल हुआ, जर्रे में पनाह लेनी पड़ी। और जब आगे चलते हैं तो पांव उखड़ जाते हैं। अकल पे लगता है लर्जा तारी हो गया। कईयों ने सवाल उठाया कि क्या हो गया था उनको, बड़े बड़े दानिश्वर बने फिरते थे, क्यों नहीं पलटे और एक दफा सफाया कर दिया, हमेशा के लिए हम इस्लाम से निजात पा जाते हैं। वो थे कौन? क्योंकि खुदा का अमर था जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्टपनाही कर रहा था। इसलिए आपकी यानी जिंदा रूहानी जमातों की ताकत का राज अम्र इलाही में मुज़मिल है। यहां से आप टले तो आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और फिर सारे अंधेरे आपको घेर लेंगे। क्योंकि जब अम्र इलाही से वास्ता टूटता है तो हजार किस्म के दूसरे अम्र सर उठाते हैं और एक की गुलामी से निकलकर आपको अरबों की गुलामी इख्तियार करनी पड़ती है। ला मुतनाही खुदा उठ खड़े होते हैं। नफ्स का इलाह बनाते ही एक इलाह नहीं रहता, बल्कि हर चीज माबूद बन जाती है। इसको सियासत में देखें, इसको तिजारत और इक़्तिसादियात में देखें, इसको मुआशरती अमूर में देखें, हर पहलू से हमेशा आपको तमाम अंधेरों की जड़ इस अम्र इलाही से इन्हिराफ में नजर आएगी। उस वक्त जब अपनी ख्वाहिश को मबूद बना लेंगे। ये जितनी बेरारवी हो रही है, औरतों पर जुल्म हो रहे हैं, बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, मासूम इंसानों को शहवत का शिकार बनाकर और ज़िबा कर दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। और इतने दर्दनाक वाक़यात होते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई कौम जिल्लत की इस इंतहा को पहुंच सकती है जहां कोई जानवर दुनिया का ऐसी कमीनगी नहीं दिखा सकता जितना इंसान दिखाता है। इसलिए कि इसने अम्र इलाही में आंख खोली और अम्र इलाही से इनकार कर दिया। फिर असफला साफिलीन इसका मुकद्दर हो गया। और खुदा की ये बात जरूर पूरी होनी थी कि हमने तुम्हें बड़े कामों के लिए बनाया था, मुसलसल लामुतनाही तरक्की के लिए पैदा किया था। और ये ऐसा सफर है जो अंधेरों से रोशनी की तरफ सफर है, और ना अंधेरों की कोई इंतहा है, ना रोशनी की कोई इंतहा है। अगर तुम इस सफर में जारी न रहे तो तुम्हारा रुख वापसी की तरफ पलटेगा, हर उस अंधेरे में वापस जाओगे जिससे निकल कर तुम रोशनी की तरफ आए थे। बस अब इंसानी शहवात की दुनिया है। कुरान करीम ने इसमें सब जो दूसरी मिसाल दी है उसमें लाभ व लाभ को पेश किया है अंधेरों की एक शक्ल में। अब लाभ व लाभ में इंसान की जिनसी ख्वाहिशात, उसके ऐशो इशरत के सामान की तमन्ना, उसका दिल बहलावे के सामान करना, खा वो जिनसी हो ना भी हों, ये सारी चीज़ें इस दायरे में आती हैं। जो लोग अपने नफ्स को खुदा बनाते हैं उनका खुदा उनको इन सारी चीज़ों में मुब्तला रखता है, और उसके नतीजे में पैदा होने वाले बेशुमार ऐसे वो हैं एहतमालात जो उसके सामने जगह जगह से उठते रहते हैं। वो हर एहतमाल गोया एक फर्जी बुत है जो उसके सामने उठ खड़ा होता है। एक इंसान कहता है कि मैं इस मामले में अगर सही राह अख्तियार करूं तो मेरे हाथ में एक आई हुई चीज़ है, मगर मुझे हक नहीं है, इसलिए कि मेरा माबूद और है, उसने इजाज़त नहीं दी, मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता। ये एक ख्याल है जो उसके दिल में पैदा होता है। उसके मुकाबले पर नफ्स का शैतान उठ खड़ा होता है कि तुमने किसको माबूद बना लिया है, मैं तुम्हारा माबूद हूं, इसलिए जो हाथ में है उसे इस्तेमाल करो। कतई नजर इसके कि खुदा क्या चाहता है, तो एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा के सामने सर झुकाना पड़ा। और ये वो खुदा है जो हमेशा धोखा देता है और इसके अमर के नतीजे में कभी भी फायदा नसीब नहीं हुआ। और जब इसके नतीजे में इंसान, उस पैरवी के नतीजे में इंसान दुखों में मुब्तला होता है तो लौटता खुदा ही की तरफ है मदद के लिए। उस वक्त शैतान यानी उसके नफ्स का शैतान कहता है कि मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था इस तरफ चलाने के लिए, अब मैं एक तरफ और तुम एक तरफ,
اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اس وقت پھر خدا ہی کو پکارتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے جانتا ہے کہ معبود اور ہے، اور اس کے باوجود دیدہ دانستہ جھوٹے معبودوں کی پیروی کرتا ہے. یہ ہے علی علم، حقیقت میں علم ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. حقیقت میں ہر نفس کا ضمیر اسے تنبیہ کرتا ہے، اسے جگاتا، اسے جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو یہ غلط راستہ ہے. تو ہر جگہ غلط خدا کو معبود بنا لینا یہ تو زندگی کو عذاب بنا دینے والی بات ہے، اور اسی سے بنی نوع انسان کی زندگی آج کی دنیا میں جہنم بن گئی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے. اب اس سے اگلا جو معاملہ ہے اس میں ہے تفاخر، زینت و تفاخر. اب زینت اور تفاخر کے لحاظ سے اب دیکھیں کہ کس طرح ہمارے روزمرہ کی زندگی میں زینت اور تفاخر نے کتنی بڑی تباہی پھیلا رکھی ہے. ہماری شادی بیاہ کے موقع پر، ہمارے تعلقات میں ہم جب ایک دوسرے کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے بہانے اپنی انا کو دنیا پر ظاہر کرتے، اس سے اپنی انا کو دکھاوے کی خاطر بظاہر نیکی کے کام کرتے ہیں. یہ زینت اور تفاخر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر زینت اور تفاخر کو آپ نکال لیں تو اکثر شادی بیاہ ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اور وہی اندھا پن جو آدم کے وقت سے شروع ہوا ہے آج بھی جاری ہے. یعنی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اندھے ہیں اور بہرے بھی ہیں اور سوچنے کی طاقتوں سے محروم ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ وہی کہانی ہے جو شروع سے آخر تک چلتی ہے، کیونکہ شیطان نے قیامت تک مہلت مانگی تھی، اور قیامت تک یہی کہانی ہے جو آپ کے سامنے بار بار ظاہر ہوگی. پہچاننے تو صحیح اس کو کہ ہو کیا رہا ہے. اب لوگ قرض اٹھا لیتے ہیں شادیوں کی خاطر، یا اپنے دکھاوے کے لیے کوئی دعوتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی مہمان نوازی میں غلف کر رہے ہیں. جو بھی خرچ ہیں ان میں اگر نفس خدا ہے تو خرچ ایک تو بے محل ہوگا اور دوسرے ضرورت سے زیادہ ہوگا. اور یہ جو ضرورت سے زیادہ کا شیطان ہے، اسے خدا تعالیٰ نے شیطان ہی قرار دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی تباہی ملتی ہے. تباہی معاشرے کا سکون برباد ہوتا ہے، اور انسانی رہن سہن پر ایک بہت بڑی تباہی وارد ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. کہ دیکھو، جب خدا نے تمہیں خرچ کا حکم دیا ہے تو خدا کی خاطر خرچ کرنا ہے. اگر تم خرچ تو کرو مگر اپنی خاطر کرو تو پھر تم خدا کی عبادت نہیں کر رہے، کسی اور کی عبادت کرو گے. اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہ فرماتا ہے کہ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو اقربا ہیں ان کا حق ادا کرو. کتنے ہی ہیں جو امیر ہو گئے اور اقربا کا حق بھول گئے، اور اپنے دولتیں اکٹھی کرنے، اپنے دکھاوے میں مگن رہے. یہ نہیں دیکھا کہ فلاں قریبی، فلاں عزیز کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے. والمسکینہ، اور جو قریب نہیں بھی ہے ویسے مسکین ہے، بیچارہ گرا پڑا، اس کی ضرورتوں کا خیال کر کے جو خدا نے تمہیں زائد عطا فرمایا ہے اس میں اس کو شریک کرنے کی کوشش کرو. یہ تب ہو سکتا ہے اگر خدا معبود ہو. وابن السبیل، اور راستہ چلتے کا بھی خیال رکھو. اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے انسانی برادری کو کتنی وسعت عطا فرما دی اور نفسانیت کے ہر پہلو کا ازالہ فرما دیا. اقربا کے ساتھ تعلق بعض جگہ بہت ملتا ہے، یعنی ہر جگہ ایک ہی بیماری نہیں ہے. وہاں بعض جگہ تو اقربا سے تعلق تعصبات کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. اتنا زیادہ تعصب کہ غیر کے حقوق کا خیال ہی نہیں رہتا، اور ٹولے بنائے جاتے ہیں، جتھے بنائے جاتے ہیں کہ جی ہم اقربا کا حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں.
قرآن کریم نے اس مضمون کو اتنا متوازن کر دیا ہے کہ ایک تعلق دوسرے کی راہ میں حائل ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا اقربا کا حق ادا کرنا ہے مگر مسکین کے حق کو پیش نظر رکھنا. یہ نہیں کہ مسکین کا حق لے کے اقربا کو دے دو اور وہ بے یار و مددگار لوگ ترستے رہ جائیں اور جو کچھ بھی ہے تمہارے اپنے ٹولے کے اندر ہی پھرتا رہے. اور فرمایا مسکین بھی صرف وہ نہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مسکین ہے اور اس سے تمہارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. وہ اپنے سبیل مسافر کا کیا ہے، آیا اور چلا گیا، اس کے ساتھ کون سے رابطے ہونے ہیں. مسکین تو اگر مقامی ہے تو ہمیشہ آپ کے احسان کو یاد رکھے گا. بسا اوقات جتنا احسان ہے اس سے بھی زیادہ مسکین شکریہ کے جذبے سے مجبور ہو کر آپ کی خدمتیں کرتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ جو بیچارے لوگ غریب، نسبتاً غریب لوگ کمی کاری کہلاتے ہیں، ان پر کون سا احسان ذمہ دار کرتے ہیں؟ یہی احسان کرتے ہیں نا کہ شادی کے موقع پر ہمارے آگے برتن مانجو، ہماری چرپائیاں درست کرو، ہمارے شامیانے لگاؤ اور خدمتیں کرو اور مٹھیاں چاپیاں کرو. یہ احسان ہے. اور بعد میں کچھ دے دیا، اور دیا تو خیرات کے طور پر. یہ دیکھو ہم کتنے سخی لوگ ہیں، ہم تمہیں دے رہے ہیں. کام لینا بھی احسان اور محنت کا بدلہ دینا بھی احسان. ایسے ذلیل معاشرے میں خدا کہاں سے داخل ہو جائے گا؟ یہ جو معاشرہ ہے یہ مسکین سے اپنے نفس کی عبادت کروانا ہے. الہ ہوا ہو کا مضمون یہاں بھی کار فرما ہے. مگر ابن سبیل سے کیا کسی کو؟ آج آیا کل چلا گیا، اس نے اپنا رستہ لیا، دوبارہ اس نے کب ملنا ہے کہ اس کی آنکھیں تمہارے سامنے جھکی رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس مضمون کو پھر پھیلاتا چلا جاتا ہے، عالمی نوعیت دیتا ہے. فرمایا تم نے خدا کی خاطر احسان کرنا ہے تو اس سے غرض ہی نہیں کہ روز تمہیں وہ ملتا ہے کہ نہیں، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں. وہ ابن سبیل بھی ہے تو اس کا بھی خیال رکھو. ہر مسافر کا تم پر حق ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ولا تبذر تبذیرا، کہ جتنی طاقت ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا. کیونکہ اگر تم نے طاقت سے بڑھ کر خرچ کیا تو خدا کی خاطر یہ خرچ نہیں ہوگا، یہ نفس کی خاطر ہوا کرتا ہے. جو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر نہیں کیا کرتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ جتنا میں تمہیں دیتا ہوں اس سے زیادہ میں مانگتا ہی نہیں. اگر خدا کا قانون یہ ہے کہ جتنا میں تمہیں دوں اس سے زیادہ میں مانگتا ہی نہیں، تو آپ کون ہیں جو خدا کے دیے ہوئے سے بڑھ کر اسے دینے کی کوشش کریں؟ اس لیے ہر وہ خرچ جو طاقت سے بڑھ کر ہے وہ شیطان کی راہ کا خرچ ہے، اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کا یوں ہی نام تھا، اصل میں نفس کی خاطر خرچ ہو رہا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تبذر تبذیرا، دیکھو حد سے زیادہ اسراف سے کام نہ لینا کہ کھلے خرچ کرتے پھرو. یہ اس بہانے کہ خدا نے فرمایا ہے اقربا کے لیے خرچ کرو، مسکینوں کے لیے خرچ کرو، مسافروں کے لیے خرچ کرو. بعض لوگ سبینے لگوا دیتے ہیں اور کئی قسم کے ایسے کام کرتے ہیں. اگر یہ تمہاری توفیق سے بڑھ کر ہوا اور حد سے زیادہ ہوا اور توازن بگڑ گئے تو فرمایا کانو ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. تو یہ تو تم پھر شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اس کے جنگل میں پھنس گئے، کیونکہ مبذر شیطان کا بھائی ہوتا ہے. کان الشیطان وہ اخوان الشیاطین یعنی کئی قسم کے شیطانوں کا بھائی ہوتا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی آیت میں ایک جگہ شیطان فرمایا ہے، ایک جگہ شیاطین فرمایا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ شیاطین اچانک ایک شیطان کیسے بن گئے؟ کیونکہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. مبذر یعنی اسراف کرنے والے، حد سے زیادہ بڑھنے والے، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. تو دراصل شیطان کی تمثیل پر جو انسان پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نفس کی خاطر خرچ کرنے والوں کو گھیر لیا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں
وہ ہمیشہ خائب و خاسر رہتے ہیں، بد انجام کو پہنچتے ہیں. وہ جو ان کے ماں باپ نے محنت سے کمائے تھے وہ سب چیزیں ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو ایک شیطان نہیں، کئی شیاطین لگ جاتے ہیں. ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے وہی ان کی بڑی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے کہ تو واہ جی واہ، کو خرچ سیکھے تو آپ سے سیکھے. کیا بات ہے، آپ نے تو مہمان نوازی کی حد ہی کر دی، اور اس طرح آپ نے خرچ کیا اور بڑی شہرت ہوئی. آپ نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی ہے بہت ہی مشہور ہوئی ہے، اتنا لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں بلے بلے شادی ہو تو یہ ہو. اور اس طرح پاگل بنا بنا کے ان کی جائیدادیں بکوا دیتے، ان پہ قرضے چڑھوا دیتے، اور جب سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے تو آپ بھی ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. پھر وہ اگر ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں گے. یہ شیاطین ہیں. اور شیطان کی جہاں خصلت کی بات کی گئی ہے وہاں اکیلا شیطان استعمال ہوا ہے. ایک شیطان ہو یا دو ہوں یا 10,000 ہوں، شیطان کی خصلت یہ ہے کہ اپنے رب کا ناشکرا ہوا کرتا ہے، اور کسی چیز کو محل پر نہ خرچ کرنا یہ بھی ناشکرا پن ہے. بے محل استعمال کرنا یا جتنی طاقت ہے اس سے بڑھ کر استعمال کرنا یہ بھی ناشکرا پن ہے. شیطان نے جتنی صلاحیتیں خدا نے اس کو دی تھیں ان کو بے محل استعمال کیا، یہ اس کا ناشکرا پن تھا. ورنہ صلاحیتیں بہت تھیں، تھا تو آگ سے پیدا ہوا، لیکن یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو ساری دنیا پر اپنے دھوکے کے ذریعے اتنا بڑا کنٹرول، اتنا بڑا عروج کیسے حاصل کر لیتا. اکثر خدا کے بندے جو اصل میں اس کے بندے نہیں تھے ان پر قبضہ کر بیٹھا ہے اور دنیا کو فساد سے بھر دیا ہے. اور فرشتوں بیچاروں کا صرف اتنا قصور تھا کہ فساد سے شیطان نے بھرنا تھا، فرشتے سے آدم بھرے گا. انہوں نے دنیا کو فساد سے بھرنا تھا جنہوں نے آدم کی عادات سے انکار کرنا تھا. اور آدم نے تو اس کو دوبارہ اس حالت کو بدلنے کی ایک کوشش کرنی تھی. وہ جو منکرین ہیں، جو ناشکرے ہیں، انہیں واپس اقرار اور شکر کے مقام پر لا کے کھڑا کرنا تھا. تو یہ وہ کہانی جو ازل سے چلی آ رہی ہے، ازل تک اسی طرح جاری رہے گی. جب تک دنیا زمین و آسمان قائم ہے یہی کچھ ہم ہوتا دیکھتے آئے ہیں، یہی کچھ ہوتا رہے گا. اور یہ اندھیرے علم کے اندھیرے ہیں اور روشنیوں کے اندھیرے ہیں. وہ شخص جو اسراف کر رہا ہے اس کو آنکھیں اس کی کھلی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا مجھے مزہ آ رہا ہے، کتنی میری شہرت ہو رہی ہے، کتنی میری ناموس بڑھ رہی ہے. کیوں اس کو مزہ آ رہا ہے؟ نفس کو کی عبادت ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے میرے نفس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. تو اپنی عبادت کا مزہ اٹھا رہا ہے وہ دراصل. اور جو اپنی عبادت کرواتا ہے اور اپنی عبادت کرتا ہے اس کے مقدر میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی شکلیں ہیں جو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور یہ بہت اہم مضمون ہے، اندھیروں کی نوعیت کو سمجھنا اور ان کی نشاندہی کرنا. اگر آپ اندھیرے دیکھنے لگ جائیں تو روشنی کیوں نظر نہیں آئے گی آپ کو؟ اندھیرے سمجھیں گے تو پھر روشنی سمجھ آئے گی. ان سے بچ سکتے ہیں تو پھر روشنی کی طرف رخ کریں گے. پتہ لگے کہ کون سے پردے پڑے ہوئے ہیں جو کانوں پر بھی اور ہیں آنکھوں پہ بھی، دل کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. پھر آپ کو تدبیر سمجھ آئے گی کہ کیسے ان سے نجات حاصل کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ مضمون بظاہر باریک ہے مگر باریک نہیں، بہت موٹا مضمون ہے. پہلی کہانی کے خد و خالی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن کریم اٹھا لیں، کہانی آدم اور شیطان اور فرشتوں کی باتوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن عجیب کہانی ہے. چند لفظوں میں بیان ہوئی اور ساری انسانی تاریخ کو ڈھانپ لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری انسانی تاریخ پر حاوی ہو گئی. اس کہانی یہ ہے وہ کہانی جس سے بہتر کبھی کوئی کہانی نہ بنائی گئی نہ بنائی جا سکتی ہے، اور حقائق پر مبنی کہانی ہے، اپنے آپ کو دہرانے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بظاہر جو باریکیاں ہیں ان کو دیکھیں ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی ہوں. اب اندھیرے بھی کئی قسم کے ہیں.
नफ्स इंसान को बाज़ बातें भुला देता है, और उसके मुताबिक कुरान करीम फरमाता है शैतान ने भुला दिया। मैंने पहले भी बताया था, अंबिया को शैतान नहीं भुलाया करते। वहाँ शैतान से मुराद नफ्स के अंदर जो बशरी कमज़ोरियाँ हैं वो मुराद होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूलते रहे, साबित है कतई तौर पर, मगर कोई शैतान नहीं था जो आप पर गालिब आ सकता। आपके तो नफ्स का शैतान भी मुसलमान हो चुका था। इसलिए वहाँ शैतान से मुराद सिर्फ इतनी है कि नफ्स के अंदर मख्फी जो इंसान कोई खुदा ताला ने बाज़ कमज़ोरियाँ रखी हैं, भूल चूक, मसलन एक बात पूरी तरह न देख सके, बाज़ दफ़ा गलती से लोगों के कहने पर गलत फैसले भी हो जाते हैं। तो ये सारे वो हैं जो शैतान, जो गुनाह वाले शैतान नहीं हैं, ये मजबूरियों के शैतान हैं। इसकी मिसाल एक ये है कि गुज़श्ता जब खुद नमाज जनाजा के वक्त मैंने ये कहा था कि हमारी आपा ज़ुबैदा मरहूमा, जिनकी मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, ये मिर्ज़ा अज़हर अहमद साहब हमारे भाई की सास हैं, तो ये भी इसी किस्म की गलती थी। उनकी सास तो आपा हमीदा हुआ करती थी, ये दोनों बहनें थीं, और मुझे पता है, लेकिन वो चूँकि खुतबे में दिमाग एक ख़ास मजमून में उलझा हुआ होता है, अचानक उससे निकल कर दूसरी तरफ जाकर पूरी तरह उसको देख लेना ये बसा औक़ात मुमकिन नहीं होता। तो ख़यालात को एकदम तब्दील करके दूसरे मजमून को फोकस करके देख लेना एक तभी मजबूरी है कि बाज़ दफ़ा नहीं होता। तो मुझे अच्छा भला पता था कि आपा हमीदा बहुत शफ़क़त करने वाली थी, और हमारे घर तो उनका बहुत ही आना जाना था, क्योंकि मेरी वालदा से ताल्लुक़ की वजह से वो बहुत हमसे प्यार करती थी। उनकी बेटी हैं हमारी फैसला बेगम, जो मियां अज़हर की बीवी हैं, और इनके दो भाई और भी हैं, शहजाद और अनीस। अनीस तो कनाडा में है, और शहजाद पता नहीं अमेरिका में है या कहाँ है, मगर बहरहाल ये सारी औलाद ही अल्लाह की तरफ से जमात से गहरा ताल्लुक़ रखने वाली है। आपा ज़ुबैदा इनकी छोटी बहन थी, जो बेगम सरदार बशीर अहमद खान साहब मलेरकोटली थी। इस ख़ानदान का तारुफ मैंने पहले इस गरज से करवाया था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन इनके बाज़ मरातिब बताए गए, और फरमाया गया कि ये भी अपने इखलास में इतनी गैर मामूली तरक्की कर चुके हैं कि गोया अहले बैत में से हैं, और इनकी दिलजोई की जाए, इनका ख्याल रखा जाए। तो इनके जो दादा थे मोहम्मद खान साहब, उन्हीं की खातिर चूँकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद नरमी के सलूक का हुक्म दिया है, इसलिए जहाँ भी मौका मिल सके उनका ज़िक्र खैर चलाना ये भी कार सवाब है। ये अब्दुल मजीद खान दो हैं, एक इनके बेटे मोहम्मद खान साहब के बेटे, और एक अब्दुल मजीद खान वैरोवाल वाले। अब्दुल मजीद खान साहब जो वैरोवाल वाले हैं, ये आपा ताहिरा सदीक़ा के वालिद, और इसी तरह नसीर खान साहब मरहूम के वालिद, और नसीर खान साहब मरहूम के खुसर भी अब्दुल मजीद खान, हाँ खुसर भी अब्दुल मजीद खान थे, नहीं माफ़ करना, अब्दुल मजीद खान साहब के खुसर भी अब्दुल मजीद खान थे, और अब्दुल मजीद खान साहब के खुसर जो अब्दुल मजीद खान थे वो मोहम्मद खान साहब के साहबजादे थे। तो वो पहली बीवी थी, यानी अब्दुल मजीद खान साहब वैरोवाल वाले, जिनको रब्बा के तो सारे अक्सर लोग जानते हैं, बाहर के भी जानते हैं, प्रोफेसर नज़ीर खान साहब के वालिद, उनकी शादी मोहम्मद खान साहब की पोती से हुई थी, और इनके खुसर का नाम भी इनके अब्दुल मजीद खान साहब के खुसर का नाम भी अब्दुल मजीद खान था। उनकी साहबजादी अमतुल्ला बेगम प्रोफेसर नसीर खान साहब की वालदा थी। इसलिए ये रिश्ता अगर साफ समझ ना भी आई हो तो मैंने चूँकि ज़िक्र चला से मैं एक बार खोल दूँ। नसीर खान साहब बहुत मशहूर इंसान हैं, प्रोफेसर के तौर पर इल्मी के लिहाज से भी, शायर के लिहाज से भी, बहैसियत एक नहायत आला दर्जे के इंसान और मजलिसों की रौनक होने के लिहाज से भी कम इंसान हैं जो ऐसे मुज़य्यन होते हैं जैसे प्रोफेसर नसीर खान साहब मरहूम थे।
تو ان کے والد بزرگوار عبدالمجید خان صاحب زیروال والے تھے، بہت بڑے مرتبے کے بزرگ تھے، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ اس طرف سے بھی بہت بڑا مرتبہ انہوں نے پایا، کیونکہ ان کی والدہ محمد خان صاحب کی پوتی تھی، بیٹی تھی کہ پوتی تھی؟ ہاں پوتی ہوں، عبدالمجید خان کی بیٹی جو تھی تو پوتی بنی۔ ان کی اور بھی اولاد ہے خدا کے فضل سے، جن کو میں جانتا ہوں وہ تو بڑے مخلص ہیں دونوں خاندانوں کے، جن کو میں نہیں جانتا وہ اس لیے نہیں جانتا کہ وہ غائب ہو گئے، تو دعا کریں اللہ ان کو بھی غائب نہ رہنے دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔